قرآن نے بہت زیادہ سلیکٹیو ہو کے، یعنی بہت چن چن کر باتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. تمام معلومات پیش نہیں کی، بہت چن کر، یعنی ایک سلیکشن پروسیس کے ذریعے ایک بہت ہی مختصر بات کی گئی ہے. تو جو بات سامنے رکھی گئی ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، باقی ڈیٹیلز کیوں نہیں کی گئی. میں بائبل کا بھی مطالعہ کرتا رہا ہوں، اور میرے جو دوست بائبل میں ایکسپرٹس ہیں اور پڑھتے رہے ہیں، ان میں ڈگریز بھی کی ہیں انہوں نے، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ بائبل میں اگر وہی قصہ جو قرآن میں ہے وہ بائبل میں بھی آئے گا نا، تو اس کی تفصیلات بائبل میں بہت زیادہ ہوں گی. واقعات، لوگوں کے نام، مقامات، اور یعنی بہت پوری نسلیں اور ان کے تمام کے ذکر، یہ ساری چیزیں بائبل میں ہیں، قرآن میں نہیں ہیں. تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کا اپنا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے ایک اس کا جو اشارہ ہے وہ فاتحہ کے اندر ہے، جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم. تو اس کے جواب میں باقی قرآن میں قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی مقام پر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی نہ کوئی ہدایت دینی ہے. میری زندگی میں کسی اچھی چیز کی طرف مجھے اشارہ دینا ہے، کسی بری چیز سے مجھے ہٹانا ہے، میرا کوئی فائدہ کرنا ہے، یہی ہدایت ہے. اور اسی لیے صرف ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں جو قیامت کے دن تک ہر انسان کے لیے کسی نہ کسی طرح اس کی ہدایت کا فائدہ دیں گی. جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں ان کی ایک ایسی ویلیو، وہ ایک خاص انسان نے کی کسی وقت پر، فرض کریں کسی نبی کی دعا ہے، اس نے ایک خاص مقام پر آ کر وہ دعا کی ہے، لیکن اس دعا کی جو ویلیو ہے، اس سے جو آپ اخذ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں کئی مقامات آئیں گے کہ اس دعا کا مجھے فائدہ ملے گا. تو اس لیے دعاؤں کا تعلق جو ہے وہ پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس قصے سے ان کا تعلق ہے، کس واقعے سے تعلق ہے، اس واقعے کو سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد اس دعا کو اچھی طرح سمجھ کے میں اس دعا کا کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں اپنی زندگی میں، اس پر غور کرنے کی ہم کوشش کریں گے ایک ساتھ. لیکن بات جہاں شروع ہونی چاہیے اس کی طرف میں نے ابھی آپ کے سامنے اشارہ کر دیا، وہ یہ ہے کہ قرآن کی جس کو ام القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی ماں، اساس القرآن، قرآن کی بنیاد، اس کی اساس، وہ ہے سورۃ الفاتحہ. اور سورۃ الفاتحہ بذات خود ایک دعا ہے، اسی لیے اس کے آخر میں آمین ہے. اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے بنیادی مقاصد میں سے نہ صرف یہ کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، لیکن ہمیں اللہ سے بات کرنی ہے. اللہ ہم سے بات کرتا ہے وحی کے ذریعے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں دعا کے ذریعے.